جس طرح حدیث کا ترجمہ بھی بہت مختصر، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اب کیا مطلب ہوتا ہے اس حدیث کا، اور کیسے مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اور ایک مومن کی اگر ہمیں اصلاح کرنا ہے، اس کو اگر صحیح راستے پر لانا ہے تو طریقہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، یہ پوری چیزیں آپ کو اس حدیث کے اندر مل جائیں۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، آئینہ جانتے ہیں میرا آئینہ، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو تشبیہ دیا ہے مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، بڑی خوبصورت یہ تشبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اصلاح کے باب میں ایک دوسرے کی اگر اصلاح کرنی ہے، اس کو صحیح راستے پر اگر لانا ہے، تو بہت سارے طریقے اس ایک حدیث کے اندر موجود ہے، اور اس ٹکڑے کے اندر آپ کو وہ ساری چیزیں مل جائیں۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کے ذہن و دماغ میں مرر کا کام کیا ہوتا ہے، آئینہ کا کام کیا ہوتا ہے، اور آئینہ کے صفات کیا ہوتے ہیں، وہ سب ذہن کے اندر رکھیے اور اس حدیث کو آپ سمجھتے جائیں۔ حاضرین جمعہ، سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں اور اسلامی ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی خصوصیات سے نوازا ہے۔ انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ جامع الکلم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم اللہ نے عطا کیا تھا۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کم اور معنی زیادہ، ایسا کلام جس کے اندر الفاظ بہت کم ہو لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہوں، اس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولتے تھے تو الفاظ بہت کم استعمال کرتے تھے، لیکن اس کے میننگ اور اس کے معنی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ الفاظ اور ورڈنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شارٹ ہوتا تھا، لیکن اس کے میننگز اور اس کے معنی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ اسی لیے ہم لوگ بعض حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو وہ حدیث دیکھنے میں ایک لائن کی حدیث ہوتی ہے یا وہ ہاف لائن کی حدیث ہوتی ہے، لیکن اس کو سمجھانے میں، اس کو بتانے میں، اس پہ بات کرنے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ کہا اور اس ایک جملے کو سمجھانے میں، اس کو بتانے میں گھنٹوں صرف ہو جاتے ہیں، گھنٹوں لگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ خاص بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ آپ الفاظ کم استعمال کیا کرتے تھے، آپ کی باتوں میں ورڈنگ بہت کم ہوتے تھے، لیکن اس کے معنی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص بات بھی ہے۔ ایک حدیث میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی جوامع الکلم میں سے یہ حدیث ہے، یعنی حدیث بہت مختصر ہے، لیکن اس کے معنی کو دیکھیں گے، اس کے مطالب کو دیکھیں گے تو بہت سارے معانی اس کے اندر موجود ہیں۔ میں نے ایک موقع پہ اس حدیث کو بیان بھی کیا ہے، لیکن خواہش یہ تھی کہ اس کو خطبہ جمعہ میں بیان کیا جائے۔ اس حدیث کو آپ دیکھیں، مختصر حدیث ہے، ایک دو بار سننے سے شاید آپ کو حدیث یاد بھی ہو جائے، لیکن اس میں کتنے سارے معانی چھپے ہوئے ہیں اور کتنے سارے پیغامات اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ اس حدیث کو دیکھیں۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، اور حدیث کے سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن مرآت المؤمن۔ بس حدیث اتنی بڑی ہے، المؤمن مرآت المؤمن، دو بار سن لیں گے تو یہ حدیث آپ کو یاد ہو جائے گی۔ المؤمن مرآت المؤمن، ترجمہ اس کا ہوتا ہے مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ جس طرح حدیث کا ترجمہ بھی بہت مختصر، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اب کیا مطلب ہوتا ہے اس حدیث کا، اور کیسے مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اور ایک مومن کی اگر ہمیں اصلاح کرنا ہے، اس کو اگر صحیح راستے پر لانا ہے تو طریقہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، یہ پوری چیزیں آپ کو اس حدیث کے اندر مل جائیں گی۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، آئینہ جانتے ہیں میرا آئینہ، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو تشبیہ دیا ہے مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے،
بڑی خوبصورت یہ تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور اصلاح کے باب میں ایک دوسرے کی اگر اصلاح کرنی ہے، اس کو صحیح راستے پر اگر لانا ہے، تو بہت سارے طریقے اس ایک حدیث کے اندر موجود ہے، اور اس ٹکڑے کے اندر آپ کو وہ ساری چیزیں مل جائیں گی. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کے ذہن و دماغ میں مرر کا کام کیا ہوتا ہے، آئینہ کا کام کیا ہوتا ہے، اور آئینہ کے صفات کیا ہوتے ہیں، وہ سب ذہن کے اندر رکھیے اور اس حدیث کو آپ سمجھتے جائیے. آئینے کی سب سے خاص بات اور پہلی بات یہ کہ آئینہ اصلاح کا کام کرتا ہے. آئینہ کا کام اصلاح کرنا ہے. آپ کے اندر کوئی کمی ہے، آپ کے اندر کوئی عیب موجود ہے، تو آئینہ کا کام ہے اس عیب کو دکھا دینا اور آپ کی اصلاح کرنا. گویا اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن کا کام بھی اصلاح کرنا ہی ہونا چاہیے. جس طرح ایک آئینہ کا کام ہے اصلاح کرنا، سامنے آپ کھڑے ہو جائیں تو وہ آپ کو بتائے گا آئینہ کہ آپ کے اندر کمی کیا ہے، آپ کے اندر عیب کیا ہے، آپ کے اندر نقص کیا ہے، وہ آئینہ آپ کو بتائے گا. ویسے اللہ کے نبی نے اس حدیث میں مومن کو مومن کا آئینہ قرار دیا ہے. گویا ایک مومن کو اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ اصلاح کا طریقہ ایک مومن کی زندگی میں ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے اندر کیا نقص ہے، کیا کمی ہے، کیا عیب ہے، یہ اس کو بتا دیا جائے. آئینہ کا کام اصلاح کرنا ہوتا ہے، لہذا ہمارا بھی کام ہونا چاہیے اصلاح کرنا. آئینہ کا کام ہوتا ہے کہ آئینہ اصلاح کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے. آئینہ کبھی تھکتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بار آپ آئینہ کے سامنے گئے، آپ کی کمی کو آئینہ نے دکھا دیا کہ آپ کے چہرے میں یہ لگا ہوا ہے، سیکنڈ ٹائم میں جائیں گے تو آپ کے کمی کو آئینہ دکھائے گا نہیں. آئینہ کی خاص بات یہ کہ آئینہ اصلاح کرتا اور بار بار اصلاح کرتا اور آئینہ تھکتا نہیں ہے. لہذا ایک مومن کا کام بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ اصلاح کا کام کیجئے. آپ کا کام یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی کمی موجود ہے، نقص موجود ہے، عیب موجود ہے، بار بار ان کو آپ بتلائیے. اصلاح کا کام ایک بار بولنے سے نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ایک بار بول دیں گے تو آگے کبھی وہ غلطی کرے گا ہی نہیں. جس طرح ایک انسان جتنی مرتبہ خطا کرتا ہے اس کے اندر کمی ہوتی ہے، آئینہ اتنی مرتبہ اس کو دکھاتا ہے، ویسے ایک ایمان والے کے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ بار بار وہ سامنے والے کی غلطی کو دکھائے اور اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کرے. اصلاح کے باب میں تھکنا نہیں ہے. بنی اسرائیل کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا اور اللہ رب العالمین کا جو عذاب بنی اسرائیل کے اندر آیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جب کوئی انسان گناہ کرتا تھا اور معصیت کا کام کرتا تھا تو ایک اچھا آدمی، نیک آدمی اس کے پاس جاتا تھا اور بولتا تھا بھائی اللہ سے ڈر جاؤ اور گناہ کا کام مت کرو. پہلا دن جاتا تھا اور جا کے بولتا تھا کہ دیکھو گناہ کا کام مت کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف کھاؤ. لیکن جب دوسرا دن وہ جاتا تھا تو انہی کے ساتھ مل کر کے وہ بھی گناہ کرنے لگتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے دل کو برابر کر دیا اور اللہ رب العالمین نے عذاب میں ان کو بھی اللہ نے شامل کر لیا. پہلے دن منع کیے کہ نہیں کرنا ایسا، اور دوسرے دن جانے کے بعد وہ بھی ان کے ساتھ مل کر کے گناہ کرنے لگتا تھا. ایک ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ ایمان والے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ بار بار جب کمی نظر آئے، جب کوئی عیب نظر آئے کسی کے اندر، آپ ان کو اصلاح کیجئے، ان کو بتائیے. اور یہ بار بار بتانا، جس طرح آئینہ بار بار بتاتا ہے، اصلاح کا کام بھی ہمیں بار بار کرنا ہے. اس میں تھکاوٹ کا شکار ہمیں نہیں ہونا ہے. تیسری چیز یہ کہ آئینہ جو ہے کہ ایک انسان اگر آئینہ کو توڑ بھی دیتا ہے، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تب بھی وہ اصلاح کا کام کرتا ہے. آئینہ کو آپ توڑ دیجئے، ٹکڑے ٹکڑے آئینہ ہو جاتا ہے، پھر بھی آپ ایک ٹکڑا کو اٹھائیے، وہ آپ کے چہرے کے اندر کیا کمی ہے وہ آئینہ پھر بھی بتاتا ہے. ٹوٹ کر کے بھی، پھوٹ کر کے بھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بھی آئینہ کے سامنے آپ جائیں گے نا تو وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن وہ آپ کے عیب کو، آپ کے کمی کو بتائے گا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اصلاح کے کام میں، کسی کے عیب کو بتانے کے کام میں اگر سامنے والا اذیت بھی دینے پہ آ جائے، سامنے والا تکلیف بھی پہنچائے، پھر بھی حق بات کو کہنے سے اور صحیح بات کو پہنچانے سے ایک انسان کو رکنا نہیں چاہیے. آئینہ ٹوٹ کر کے بھی، بکھر کر کے بھی آئینہ ایک انسان کی کمی کو بتاتا ہے. ویسے ایک مومن کا انداز ہونا چاہیے. سامنے والا اگر اذیت بھی پہنچائے، سامنے والا اگر تکلیف بھی دے، سامنے والا اگر اذیت کے در پہ بھی ہو جائے، تب بھی ایک انسان کو اپنے مومن بھائی کی کمی، ان کے عیب کو بتانا چاہیے اور ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو ذکر کیا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو بہت ساری باتوں کی نصیحت کی. وہیں پہ یہ کہا کہ میرے بیٹے، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہنا،
برائی سے روکتے رہنا، اور جو اس کے راستے میں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے اس کو برداشت کرتے رہنا۔ تکلیفوں کی وجہ سے کہ دعوت کے کام میں، صحیح کام میں یا حق کے کام میں تکلیفیں بہت آتی ہے، یہ سوچ کر کے ایک انسان کو اصلاح کا کام بند نہیں کرنا چاہیے۔ حق کا راستہ ہی ایسا راستہ ہے کہ آپ اس میں جائیں گے تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا تکلیفوں سے گھبرا کر کے، اذیتوں سے گھبرا کر کے ایک انسان کو صحیح بات بتانے سے اور اصلاح کے کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک بڑا پیغام ہے کہ آئینہ ٹوٹ بھی جاتا ہے تب بھی وہ اصلاح کرتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اگر اذیت بھی پہنچے، تکلیف بھی پہنچے، حق کے راستے میں چلنے سے پریشانیاں بھی آئیں، تب بھی اصلاح کا کام اور صحیح راستے کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام ہمیں بند نہیں کرنا چاہیے۔ آئینے کی ایک خاص بات یہ کہ آئینہ بھید بھاؤ نہیں کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آئینہ کے سامنے کوئی مالدار جا کے کھڑا ہوگا تو آئینہ بتائے گا آپ کے چہرے میں داغ ہے، آپ کے چہرے میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ کوئی غریب جا کر کے کھڑا ہوگا تو آئینہ نہیں بتائے گا۔ آئینہ بھید بھاؤ نہیں کرتا۔ آئینہ عیب کو بتانے کے معاملے میں یا کمی کو بتانے کے معاملے میں، اصلاح کے معاملے میں آئینہ بھید بھاؤ نہیں کرتا۔ چاہے سامنے غریب کھڑا ہو جائے، چاہے سامنے امیر کھڑا ہو جائے، یہ آئینہ سب کو بتاتا ہے کہ ان کے اندر کیا کمی ہے، کیا عیب ہے۔ ہمیں اصلاح کے میدان میں یہ چیز بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی امیر آدمی، ہمارا قریبی آدمی جو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جب وہ غلطی کرتا ہے ہم اپنی زبان نہیں کھولتے، اور جن کے ساتھ ہمارا ذرا بھی رنجش ہوتا ہے، ذرا بھی معاملہ اس کے ساتھ ٹائٹ چل رہا ہوتا ہے، اس کی ایک ایک کمیوں کو ہم اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آئینہ کا کام یہ ہے کہ آپ مالدار ہوں چاہے غریب ہوں، آپ کے اندر کمی ہے وہ آئینہ آپ کو بتائے گا۔ ایک مومن کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ حق کو بولنے کے راستے میں، صحیح بات کو بتانے کے راستے میں، دعوت کے راستے میں، اصلاح کے راستے میں، اس بات کا بالکل ایک انسان کو فرق نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے ہیں تو ان کو وہ غلط بھی کریں گے تو چلے گا، اگر غیر ہیں تو ان کو صرف بتانا ہے۔ ایسا نہیں، آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے اپنے قریبی ہوں، آپ کے اپنے بچے ہوں، آپ کے اپنے گھر والے ہوں، اگر وہ غلط کر رہے ہیں، اصلاح کا تقاضا ہے کہ آپ ان کو بتائیے کہ یہ غلط ہے۔ اگر وہ نیکی میں کوتاہی کر رہے ہیں، اصلاح کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو تاکید کیجئے، ان کو بتائیے کہ نیکی کا کام، اس سے آپ غفلت کے شکار ہو رہے ہیں۔ لہذا آئینہ جس طرح بھید بھاؤ نہیں کرتا، ویسے ہمیں اصلاح کے کام میں اور دعوت کے کام میں، ایک دوسرے کو سدھارنے کے کام میں ہمیں بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ امیر و غریب کا فرق نہیں کرنا چاہیے، اپنے اور پرائے کا فرق نہیں کرنا چاہیے، رشتہ دار اور غیر رشتہ دار کا فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے آپ بولیں یہ غلط ہے، اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے نیکی میں آپ بولیں یہ کہ نیکی کے معاملے میں کوتاہی ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیے۔ آئینے کی خاص بات ایک یہ بھی ہے کہ آئینہ بار بار ایک انسان کے عیب کو نہیں دکھاتا۔ ایک انسان کے عیب کو اور کمی کو آئینہ دکھاتا ہے، اب وہ اپنے آپ کو جب ٹھیک کر لیتا ہے تو دوبارہ آئینہ پھر اس کے عیب کو نہیں دکھاتا ہے۔ آپ کے چہرے میں اگر کوئی چیز لگی ہوئی ہے، آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے، آئینہ نے دکھایا کہ آپ کے چہرے پہ، فیس پہ کچھ لگی ہوئی ہے، وہ انسان اگر اس کو ٹھیک کر لیتا ہے تو آئینہ سیکنڈ ٹائم پھر نہیں بولتا کہ تمہارے چہرے پہ یہ چیز لگی ہوئی تھی۔ آئینہ بار بار عیب کو نہیں دکھاتا، کسی کو عار نہیں دلاتا۔ ایک مومن کا اصلاح کے باب میں یہ انداز ہونا چاہیے، کوئی اگر غلط کام کر رہا تھا، اگر وہ اصلاح کر لیتا ہے، اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے تو اس کو عار نہیں دلانا ہے کہ یہ پہلے بے نمازی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز پڑھنے لگا، پہلے یہ مسجد نہیں آتا تھا، اب مسجد آنے لگا، پہلے یہ نشہ کرتا تھا، ڈرگس لیتا تھا، اب جا کر کے یہ اللہ رب العالمین سے جڑ گیا۔ اس طرح کی باتوں کو بول کر کے عار نہیں دلانا چاہیے۔ اصلاح کے باب میں، لوگوں کو سدھارنے کے باب میں یہ بہت معیوب چیز ہے۔ جس طرح آئینہ کا کام ہے، آپ کے اندر کمی ہے، آئینہ دکھاتا ہے، اور وہ کمی جب ایک انسان ٹھیک کر لیتا ہے، انسان کو پھر وہ عیب، وہ کمی آئینہ نہیں دکھاتا۔ ویسے ایک مومن کی پہچان ہونی چاہیے، کسی کے اندر کمی ہے، کسی کے اندر عیب ہے، آپ نے دیکھا، آپ نے اس کو بتا دیا، اب جب وہ اصلاح کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے، تو پھر اس عیب کو بار بار لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے، اور اس کو یاد دلا کر کے اس کو عار نہیں دلانا چاہیے۔ آئینے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آئینہ آپ سے حسد نہیں کرتا، آئینہ ٹھیک ٹھیک آپ سے بولتا ہے
کہ آپ کے اندر کیا کمی ہے، آپ کے اندر کون سی خوبیاں ہیں، وہ سب آئینہ بتاتا۔ آئینہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کی کمیوں کو بتاتا ہے، آپ کے اندر اچھی چیزیں کیا ہے وہ بھی آئینہ بتاتا۔ آئینہ آپ سے حسد نہیں کرتا، لہذا ایک مومن کو بھی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی خوبیاں ہیں تو آپ بتائیے آپ کے اندر یہ چیز اچھی ہے، یہ الحمدللہ آپ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کمی ہے، آپ اس کو سدھار لیجئے۔ آئینہ کا کام یہی ہے، آئینہ آپ سے جلتا نہیں ہے۔ آپ کے اندر خوبی ہے تو آئینہ دکھائے گا کہ آپ کے اندر یہ اچھی چیز موجود ہے، آپ کے اندر کمی ہے تو آئینہ آپ کو دکھائے گا کہ یہاں پہ آپ کو کمی ہے، یہاں پہ آپ کو محنت کرنی ہے۔ اصلاح کے باب میں یہ چیز بھی آپ کو یاد رکھنی ہے، صرف کمیوں کو نہیں، اگر خوبیاں بھی ہیں تو اعتراف کیجئے، بولیے، جلنے کی ضرورت نہیں ہے، حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اندر کوئی اصلاح، کوئی اچھی چیز ہے، آپ بولیے کہ الحمدللہ یہ چیز آپ بہت اچھا کرتے ہیں، یہ خوبی ہے آپ کے اندر، لیکن یہاں پہ ذرا کمی ہے، اس بات کی آپ اصلاح کر لیجئے، اس کو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجئے، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، بہت اچھا ہوگا۔ تو آئینہ کسی سے حسد نہیں کرتا، لہذا ہمیں بھی حسد نہیں کرنا چاہیے، اور جس کی خوبیاں اور جو اس کے اندر برائیاں دونوں کو ہمیں بیان کرنا چاہیے۔ آئینہ کی ایک خاص بات یہ کہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اندر جو کمی نہیں ہے وہ بھی آئینہ نکال کر کے آپ کو دکھائے گا، نہیں، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ کے اندر جتنی ساری کمیاں ہیں وہ کمیاں وہ آئینہ دکھائے گا، جتنی کمی ہے اتنا ہی وہ آئینہ دکھائے گا۔ لہذا ایک ایمان والے کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، اگر کسی کے اندر کمی ہے تو اس کمی کو اتنا ہی دکھانا چاہیے، ایک غلطی کو 10 بنا کر کے نہیں دکھانا چاہیے۔ معاملہ یہی ہوتا ہے، کچھ لوگوں سے ہماری رنجش ہوتی ہے، موقع کے فراق میں ہوتے ہیں، ایک پوائنٹ مل جائے اور اس کے بعد ایک پوائنٹ مل جانے کے بعد اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں پورا۔ ہم تو موقع کے تلاش میں رہتے کہ کہاں ہم کو چانس ملا، جیسے چانس ملتا ہے پورے سماج اور معاشرے میں ایک غلطی کو 10 بنا کر کے ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اصلاح کے باب میں بہت بری چیز ہے۔ آئینہ سے اللہ کے نبی نے تشبیہ دے کر کے یہ بتایا ہے کہ آئینہ کا کام یہ ہے کہ ایک انسان کے اندر جتنی کمی ہوتی ہے انسان کو وہ آئینہ اتنی ہی کمی دکھاتا ہے، آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ لہذا ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ جس کے اندر جو کمی ہے آپ اتنا ہی بولیے، اس میں بڑھا کر کے نہیں بولنا چاہیے، یا جو چیز نہیں ہے وہ بھی بڑھا کر کے نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی ایک بڑی سخت حدیث اس بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ درغۃ الخبال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بڑی خطرناک حدیث ہے کہ وہ انسان جو کسی مومن کے بارے میں ایسی بات بولتا ہے ما لیس فیہ، جو اس مومن کے اندر موجود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم میں جہنمیوں کا پیپ ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پلائے گا۔ آپ ذرا سوچیں کہ جب زخم ہوتا ہے اس سے جو خراب مادہ نکلتا ہے، وہ خراب بلڈ جو نکلتا ہے وہ بہت بدبودار ہوتا ہے، بہت گھناؤنا ہوتا ہے، انسان پینا تو دور، کپڑے میں لگ جائے تو ایک انسان برداشت نہیں کرتا۔ وہ جو کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، جو کمیاں اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور ایسی کمیوں کو جو نکال کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کا وہ جو پیپ ہوگا، جہنمیوں کو عذاب کی شکل میں جب زخمیں آئیں گی، اس سے جو خراب مادہ نکلے گا اللہ وہ اس کو پلائے گا جو مومن کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ لہذا یہ بڑی خطرناک بات ہے، جس کے اندر جو کمی ہے آپ اتنا بولیے، اپنی طرف سے بڑھا کر کے بولنا یہ بہت خطرناک بات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے بہت بڑی دھمکی دی ہے۔ لہذا آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، ہمیں بھی کسی کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جتنی کمی ہے اتنا ہی بولیے، جتنی اس کے اندر کوتاہی ہے اتنا ہی بولیے، جتنی کمزوری ہے اتنا ہی بولنا چاہیے۔ آئینہ کی خاص بات یہ ہے کہ آئینہ غیبت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سنیے اور سنتے چلے جائیے، کیا اللہ کے نبی کی تشبیہ ہے، اور اصلاح کے باب میں کتنی زبردست یہ حدیث ہے۔ آئینہ کی خاص بات ہے آئینہ غیبت نہیں کرتا۔ آپ آئینہ کے سامنے گئے اور آپ کے چہرے میں کوئی کمی رہ گئی، آپ نے مونچھ کو کٹ کیا، ادھر زیادہ کٹ کر دیے، ادھر کم ہوا، آئینہ کے سامنے گئے، آئینہ نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ کمی ہے۔ اب ایسا نہیں کہ آپ وہاں سے چلے جائیں گے، دوسرا آدمی آئینہ کے سامنے جائے گا، آئینہ بولے گا اس سے پہلے والا جو تھا نا اس کا ایسا ایسے معاملہ ہو گیا تھا۔ آئینہ غیبت نہیں کرتا۔ آپ سامنے ہیں، آئینہ آپ کو بتائے گا، آپ سامنے سے ہٹ جائیں گے
آپ کے پیٹھ پیچھے کبھی آئینہ بات نہیں کرتا، آپ کے کمیوں کو نہیں دکھاتا۔ لہذا اصلاح کے باب میں یہ ضروری چیز ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی بات نہیں کرنی ہے۔ کوئی کمی ہے آپ اس بندے کو سامنے بولیے، آپ اس کو سامنے بتائیے، اور بندہ جب وہ سامنے سے ہٹ جائے تو ہمیں حق حاصل نہیں ہے اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمی کا اظہار کیا جائے، اس کے بارے میں غیبت کیا جائے، اس کے بارے میں ایسی باتیں بولی جائے کہ وہ سن لے تو اس کو اچھا نہ لگے۔ ہماری زندگی کا سب سے فیوریٹ ٹاپک یہاں یہی ہے، جہاں 5 لوگ بیٹھیں گے وہاں کسی کی برائی ہوگی، جہاں 4 لوگ بیٹھ کر کے گپ ماریں گے وہاں کسی کے بارے میں غیبت کریں گے۔ ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت موضوع یہی ہے، اور یہی ہماری زندگی میں بہت رس اور بس گیا ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح آئینہ غیبت نہیں کرتا، ویسے ہمیں بھی کسی کی غیبت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ سامنے بندہ آ گیا، آپ نے اس کو بتا دیا، اب وہ چلا گیا تو اس کی کمیوں کو اور اس کے عیب کو، اس کے نقص کو، اس کی کمی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور اظہار کرنا یہ ایک مومن کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ زیب نہیں دیتا ہے ایک مومن کو۔ آئینے کی خاص بات یہ کہ آئینہ خاموشی کے ساتھ آپ کی کمیوں کو بتاتا ہے، آئینہ چلاتا نہیں۔ آپ آئینہ کے سامنے چلے جائیں گے، اگر کوئی کمی ہے تو آئینہ چلانا، ارے اس کے اندر یہ کمی، اس کے اندر یہ کمی۔ آئینہ چلاتا نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ چپ چاپ آپ کے اندر کیا کمی ہے وہ آئینہ آپ کو بتا دے گا۔ یہ آئینے کی خاص بات ہے، اور یہی ایک مومن کی پہچان ہونی چاہیے۔ اصلاح کے باب میں اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہو تو خاموشی کے ساتھ ان کو کمی آپ بتا دیجئے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، آپ اس کی اصلاح کر لیجئے۔ بھری مجلس میں، بھری محفل میں ان کی کمیوں کو، ان کے عیب کو بیان کرنا اور شور مچانا، ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، رسوا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان تو یہ بہت خاموشی کے ساتھ اگر کسی کے اندر کمی موجود ہے چپ چاپ جا کر کے اس کو پکڑتا ہے اور اس کو بتاتا ہے، اور وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ چلاتا نہیں، ذلیل نہیں کرتا، مجلس میں محفل میں بیٹھ کر کے ٹھاٹے نہیں مارتا، اس کے بارے میں تانے نہیں کستا، یہ مومن کی شان نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ آئینہ خاموشی سے کمیوں کو بتاتا ہے، ویسے ایک مومن کو بھی چپ چاپ ایک انسان کے کمی کو بتا دینا چاہیے، ان کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کو بہت زیادہ ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش نہ کیا جائے۔ آئینے کی خاص بات یہ ہے کہ آئینہ صرف آپ کی کمی کو دکھا دے گا لیکن زبردستی عمل نہیں کرواتا ہے۔ آئینہ کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں گے، آئینہ آپ کو دکھا دے گا کہ آپ کے کپڑے میں کیا چیز لگی ہوئی ہے، آئینہ زبردستی آپ کو عمل نہیں کروائے گا۔ لہذا اصلاح کے باب میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ سامنے والے کو حق بات بتا دینا ہے، ان کو صحیح چیز بتا دینا ہے۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، مسٹیک کر رہا ہے، ہم ان کو بتا دیں گے یہ غلطی آپ سے ہو رہی ہے، اسلام یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ایسی ہے، ہمیں یہ بول دینا ہے۔ زبردستی عمل کروانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ جس طرح آئینہ زبردستی عمل نہیں کرواتا، صرف کمیوں کو دکھا دیتا ہے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیجئے، وہی انداز اصلاح کے باب میں ہمارا ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں تو سامنے والا عمل کرے، اور عمل نہیں کرتا ہے تم اس کو برا سمجھنے لگتے۔ نہیں، آپ کا کام ہے صحیح بات بتا دینا، صحیح راستے کی طرف گائیڈ کر دینا، اس پہ عمل کروانا، اس کی توفیق دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو آئینہ کی خاص بات یہ کہ آئینہ صرف دکھاتا ہے، آئینہ عمل نہیں کرواتا۔ لہذا یہ چیز ہم عمل کے پابند نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو عمل کروائیں، ہم بتا سکتے ہیں، ہم سمجھا سکتے ہیں، اور یہ سمجھانے کا کام ہمیں کرنا چاہیے۔ آئینے کی خاص بات یہ ہے کہ آئینہ صرف ظاہر کو دکھاتا، دل میں آپ کا کیا ہے آئینے کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، آئینے کے اندر آپ کے ظاہر میں کیا لگا ہوا ہے، دکھنے میں کیا لگا ہوا ہے، وہ آئینہ آپ کو دکھاتا ہے۔ ایک مومن کی پہچان بھی یہ ہونا چاہیے کہ آپ ظاہر کو دیکھیے کہ اس کے ظاہر دکھنے میں کیا چیز ہے، آپ اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیجئے۔ دل کے ہم پابند نہیں ہیں، دل میں اس کا کیا ہے اس کے ہم پابند نہیں ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ فوراً ہم دل پہ جاتے ہیں، نہیں اس کے مائنڈ میں تو یہ ہوگا، نہیں تو اس کے دل میں تو یہ ہوگا، نہیں اس نے یہ سوچ کے کیا ہوگا۔ بھائی اس کے دل میں کیا ہے، اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، ہم دل کے پابند نہیں ہیں، ہم باطن کے پابند نہیں ہیں، ہم صرف ظاہر کے پابند ہیں۔ آئینہ جس طرح ظاہر کو دکھاتا ہے، ہمیں ظاہر کے حساب سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم باطن دل میں کیا ہے ہم اس کے پابند نہیں ہیں، اور اس کے پیچھے ہمیں پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ آئینے کی خاص بات یہ ہے کہ آئینہ ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوتا، یا آئینہ سے ہم کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ دونوں چیز کہ آئینہ سے کبھی ہم ناراض نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں کہ بن سور کر کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس کے بعد آئینے نے دکھا دیا کہ بھائی آپ نے یہاں جو تھوڑا سا کریم وغیرہ لگائی ہے وہ زیادہ لگ گیا ہے، آپ غصہ کے آئینہ کو پٹک دیے، کیوں دکھایا میرے کمی کو آئینہ نے۔
ہم ایسا نہیں کرتے، ہم آئینہ پہ ناراض نہیں ہوتے۔ لہذا اصلاح کے باب میں اگر کوئی بندہ آپ کے کمی کو دکھاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، جس طرح ہم آئینے پہ غصے کا اظہار نہیں کرتے، آئینہ کو پٹکتے نہیں ہیں، ویسے ایسے بندے کو برا بھلا نہیں بولنا چاہیے۔ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ تم کون ہوتے ہو میرے عیب کو نکالنے والے؟ تم کون ہوتے ہو میرے اوپر انگلی اٹھانے والے؟ یہ انداز ایک مومن کا نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح آئینہ کے بارے میں ہمارا معاملہ ہے، آئینہ ہماری کمی کو دکھاتا ہے، ہم آئینہ پہ ناراض نہیں ہوتے، آئینہ کو پھوڑتے نہیں، توڑتے نہیں ہے، ویسے دنیا کے معاملے میں اگر کوئی آپ کو دکھاتا ہے آپ کے اندر یہ کمی ہے، ہمیں اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، رحم اللہ امرأن اہدی الی عیوبی، اللہ اس انسان پر رحم فرمائے جو مجھے میرے کمیوں کا ہدیہ مجھے پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جملہ آپ دیکھیے کہ اللہ رحم فرمائے، اللہ کی مہربانی نازل ہو اس بندے پر جو میرے عیب کا ہدیہ مجھے پیش کرتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ میری زندگی میں کمی کیا ہے، میں کہاں کوتاہی کر رہا ہوں، میں کہاں خطا کر رہا ہوں۔ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو اس کی طرف مجھے نشاندہی کرتا ہے۔ ایک مومن کا پہچان بھی یہی ہونا چاہیے۔ آپ خوش ہو جائیں کہ ہمارے اندر یہ کمی تھی، مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، میں دیکھ نہیں پا رہا تھا، آپ نے مجھے بتا دیا، اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ یہ ایک مومن کا پہچان اور یہ ایک مومن کا شان ہونا چاہیے۔ اصلاح کے باب میں اور غلطیوں کے باب میں ایک مومن کی پہچان یہ ہونی چاہیے۔ آئینے کی خاص بات یہ کہ آئینہ جب کوئی غلطی دکھاتا ہے یا کوئی کمی جب دکھاتا ہے تو ہم نہیں بولتے پہلے تو کر۔ اصلاح کے باب میں یہ ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ کوئی اگر آ کر کے ہم کو دکھا دیتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ کمی ہے، ہمارا انداز ہوتا ہے پہلے تو خود کرتا نہیں ہے، خود عمل کے میدان میں کوتا ہے، یہ ہم کو بتانے آیا، پہلے تو کر پھر اس کے بعد مجھے بتانے آنا۔ یہ ہمارا معاملہ ہوتا ہے۔ آئینہ کی تشبیہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر کے یہ بتایا ہے۔ ہم آئینہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ ہماری عیب کو اور ہماری کمیوں کو جب دکھاتا ہے، ہم آئینہ کو نہیں بولتے پہلے تو کر تب اس کے بعد مجھے بولنا، نہیں بولتے۔ لہذا اصلاح کے باب میں بھی ہمیں یہ ایٹیٹیوڈ نہیں اپنانا، پہلے تو کر، پہلے اپنا دیکھ، پہلے اپنا گھر والے کو دیکھ پھر میرے پاس آنا، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ واقعی آپ کے اندر اگر کمی ہے، آپ کے اندر کوئی اچھے آدمی نے آپ کو رہنمائی کیا ہے، کوئی غلطی کی طرف نشاندہی کی ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے اپنا دیکھیے، اپنے فیملی کو دیکھیے، میرے پیچھے مت پڑیے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو ایسا انداز اپناتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنن نسائی کے اندر آپ سنیں اس حدیث کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَبْغَضَ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے برا کلام یہ ہے کہ ایک انسان کسی انسان کو بولتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور اس کے بدلے میں وہ جواب دیتا ہے علیک نفسک، تم اپنا خیال کرو، تم خود عمل کرو، مجھے یہ ساری باتیں مت بتلانا۔ یہ انداز جب کوئی اپناتا ہے اللہ کو سب سے زیادہ بری بات یہ لگتی ہے، اللہ کو یہ ایٹیٹیوڈ بہت برا لگتا ہے، اللہ کو یہ انداز بہت برا لگتا ہے جب کوئی انسان اس کی اصلاح کی جائے، جب اس کو بتایا جائے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، وہ بولتا پہلے تو کر، تو عمل کر، پہلے اپنا دیکھ۔ جو یہ انداز اپناتا ہے اللہ کو یہ کلام، یہ جملہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اللہ ایسے کلام اور ایسے جملے کو پسند نہیں کرتا۔ بہرحال وقت میرا ختم ہو گیا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سی حدیث ہے، المؤمن مرآت المؤمن، مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اور کتنی ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، علماء نے اس کے علاوہ بہت سارے اور مسائل بھی اس حدیث کو لے کر کے ذکر کیا ہے، اور بہت سارے اصلاح کے اور بھی طریقے ذکر کیے ہیں۔ یہ حدیث کے اندر جو بھی پیغامات ہمارے اندر موجود ہیں اور اصلاح کا جو طریقہ ہمیں اس حدیث میں بتلایا گیا ہے، آپ زندگی میں اس کو لے کر کے چلیے، اس کو فالو کیجئے۔ خود کی اصلاح کرنا اور لوگوں کی اصلاح کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے، اپنے دل کے اندر بٹھانے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔